الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر اوزته منهما الجنة یرید عینیہ رواہ البخاری۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے یعنی آنکھوں سے محروم کر کے آزماؤں اور وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ سب چیز انسان کے لیے پیاری ہے جسم میں، اور دنیا کے ہر چیز محبوب ہے، لیکن جسم کے حصے میں آنکھ جو ہے، یہ دو آنکھ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آنکھ رہے تو سنسار ہے، جہان ہے، اور آنکھ نہیں رہے، نابینا رہے تو کچھ نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اللہ ہی جو ہے روشنی عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ آزمائش کے طور پہ روشنی کو چھین بھی لیتا ہے۔ تو حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی بندے کو ان کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے یعنی اس کی روشنی، آنکھ کی روشنی لے لوں اور وہ صبر کرے تو اس کے لیے اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہی ہے، جنت ہی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور یہ بہت ہی بڑا صبر ہے۔ تو ضروری ہے کہ آدمی مومن رہے۔ اب کافر بھی ہے، انسان ہے، اور کافر ان کے پاس بھی آنکھیں نہیں ہوتے، کتنے آدمی ہیں، تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جس کو ایمان کے دولت سے نوازا ہے، مومن ہے اور وہ نیک ہے، اور آنکھ کی روشنی چلی گئی تو صبر کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ماحول اور معاشرے میں بھی اگر کوئی نابینا کسی گھر یا کہیں ہو تو اسے دیندار بنانے کی آدمی کوشش کرے، ورنہ اسے بھیک مانگنے والا بنا دیتا ہے، ایک ذریعہ بنا دیتا ہے، تو وہ الگ چیز ہو جاتی ہے۔ آدمی ذریعہ بنائے بھیک مانگنے والا، تو جو ذریعہ بنائے وہ گنہگار ہوگا، لیکن جس کی روشنی چلی گئی ہے اور صبر کیا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایک اور اہم حدیث ہے، حضرت عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھلائیے۔ فرمایا کہ یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس بیماری سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ میں ننگی نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کالی عورت، غریب، اور عطاء ابن ابی رواح جو ہے یہ بہت بڑے تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صحابی کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ایک جنتی عورت جو زندہ ہے، چل رہی پھر رہی ہے، کیا میں اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں دکھائیے، کون سی عورت ہے؟ تو کہا کہ یہ دیکھو یہ کالی عورت جو جا رہی ہے یہ جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے مرگی کی بیماری جو ہے وہ ہو گئی تھی، اور وہ مرگی کی بیماری کی کیفیت ہم جانتے ہیں کہ جہاں تہاں گر جائے آدمی اور ہاتھ اور پیر اور پورے جسم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس عورت کو مرگی کی بیماری ہو جاتی تھی، اور وہ اس کے جسم سے کپڑے وغیرہ بھی ہٹ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے،
اللہ شفا دے دے، اس تعلق سے میرے حق میں دعا کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جو ہے فوراً جو ہے ان سے پوچھے کہ تیرے پاس دو آپشن ہے، اگر تو اس بیماری پر صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے کہ بیماری سے نجات مل جائے تو میں دعا کر دیتا ہوں اور بیماری سے نجات مل جائے گی۔ دو آپشن دیا کہ اگر تو صبر کر لے تو جنت ہے، اور اگر تو بیماری ہی سے شفا یاب ہونا چاہتی ہے تو میں خاص طور سے دعا کرتا ہوں اور وہ ٹھیک تو ہو جاؤ گی۔ اس عورت نے غریب ہے، سب کچھ ہے اور بیماری ہے، لیکن کیا اختیار کرتی ہے، کیا چنتی ہے، ہم میں سے کوئی ایسے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں جنت چاہتی ہوں، میں جنت چاہتی ہوں، دنیا کی بیماری چند دنوں کے لیے ہے، موت تک ہے، مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد جنت سے بڑھ کر کیا چیز ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول میں جنت چاہتی ہوں اور میں صبر کروں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک دعا جو ہے کر دیجئے کہ جب وہ بیماری مجھے آتی ہے نا تو کپڑا ہٹ جاتا رہتا ہے، ننگی ہو جاتی رہتی ہوں، تو کپڑا نہ ہٹے، یہ بیماری، یہ دعا کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا اور وہ بیماری زندگی بھر تک اس کے ساتھ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اس کے جسم سے کپڑے نہیں ہٹتے تھے۔ تو کسی بھی مصیبت پہ وائے ویلا ہنگامہ رونا نہیں، یہ بہت ہی بڑا اجر کا کام ہے، اجر ملتا ہے اور اس کے بدلے میں جنت ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ جیسے اور مردوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائے تھے، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ 10 مردوں کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، اور ان سے زیادہ بھی لوگ تھے جنت کی خوشخبری پانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اسی طرح سے خواتین اسلام ہیں، اور اس میں دیکھیے ایک غریب اور بیمار قسم کی عورت اور جنت کی بشارت والی، یہ بیماری پہ صبر کی وجہ سے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں بھائی اور بزرگوں، صبر نہیں کر پاتے ہیں، بہت نہیں صبر کر پاتے ہیں۔ اگر خاص طور سے دانت اور کان میں درد ہونے لگے تو کوئی ہے کہ صبر کرے؟ بوڑھے ہیں تو بچوں کو جگائے رکھیں گے، بیٹا ہے تو باپ کو پریشان کر دے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہے، ماں اور بہنیں، اللہ جائے خیر دے انہیں، یہ آدھی بیماری کو چھپائی رہتی ہے، صبر کرتی رہتی ہے۔ ہم میں سے کوئی مرد صبر نہیں کرتا ہے، لیکن ہر گھر کی بوڑھی عورت ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، آدھی بیماری کو چھپائی رہتی ہے، وہ بہت ثواب کماتی ہے۔ وہ لوگ روزہ بھی رکھتی ہے بہت، ہر جو ہے وہ محرم کے روزے اور کیا کہتے ہیں ذی الحجہ کے روزے، عرفات کے روزے اور سب روزے سب، اور ہم لوگ مرد پیچھے ہیں۔ تو عورت ہماری مضبوط ہے عمل کے اعتبار سے، اگرچہ نماز وغیرہ زیادہ نہیں پڑھ پاتی ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، ہم لوگ کوشش کریں، لیکن ہم سے وہ دل کو مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے اور مصیبتوں سے نجات دے، اور بیماری میں ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائے، اور مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔